الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. شانہ نے زندگی میں مہلت و برکت دی اور ایک بار پھر ماہ مہمان سے ہماری ملاقات اور اس کے ساتھ فیضیاب ہونے کے اسباب اللہ نے عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس مبارک ماہ رمضان کی قدر اس کے مطالبے کے مطابق کرے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جہنم خلاصی کا پروانہ اور پیغام اللہ پاک نے اس کے اندر چھپا رکھا ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا رجوع بھی بڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسجدوں کے اندر آبادی کا ہونا اور قرآن پاک کا شغف کہ آدمی کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر سننا اور سنانا، اور انفرادی طور پر سال کے 11 مہینوں میں وہ تلاوت بالعموم نہیں ہوتی جس تلاوت کی توفیق اللہ اس مہینے میں اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس مبارک ماہ کی برکتوں کے اظہار کی ہے کہ برکتوں والا میں، لیکن برکت ملے گی کسے؟ برکت اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے جو برکتوں کا طالب ہو اور جو برکتوں کو ڈھونڈنے والا ہو. جیسے قرآن پاک ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے انہیں قرآن پاک میں ہدایت ملے گی، اور جو قرآن پاک کے طلبگار نہیں ہیں تو نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ جن پہ قرآن نازل ہوا اس نبی کو پہچانتے، نہ ان کی مراد کو جانتے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے. اس طرح یہ زندگیاں بہک جاتی ہیں، بھٹک جاتی ہیں. اپنے آپ کو اس کا طلبگار نہیں بناتا. اسی لیے بڑے بڑے عارفین امت نے ان باتوں کو فرمایا کہ جب تم قرآن تو اللہ سے اس بات کو مانگا بھی کرو کہ اللہ میرے حصے کی ہدایت عطا فرما. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن میرے حصے کی ہدایت عطا فرما. اگر آدمی خود اپنی ہدایت کا محتاج بنے گا اور ہدایت کا طلبگار بنے گا تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے. اور ہدایت جب ملتی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں وہ مبارک اعمال نظر آتے ہیں کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک نے خود ان چیزوں کی صراحت بھی کی، وضاحت بھی کی. کہیں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک طبقہ آیا قالت الاعراب آمنا، جس نے اس بات کو کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ارے بھئی ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ یعنی کلمہ پڑھنا، اپنے آپ کو مومن سمجھنا، مومن بولنا، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہم آپس میں کہہ رہے ہیں، جوش میں کہہ رہے ہیں، جذبے میں کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ یوں کہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے. اب اسلام میں داخل ہو کر اتنی محنت، اتنا ماحول، اتنی عملی تربیت زندگی میں آئے کہ ایک ہے ہم اسلام میں داخل ہونا اور دوسرے ہے اسلام ہم میں داخل ہونا. ایک ہے ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے، اب رمضان ہمارے اندر میں اتر جانا کہ اب رمضان ہم کے اندر ہم داخل ہوئے، اب رمضان ہم میں داخل ہو، تو پھر رمضان کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. جیسے ایمان ہم میں داخل ہو، اسلام ہم میں داخل ہو، تو پھر وہ ایمان کی برکتیں نظر آئیں گی. نگاہ ایمان والی، زبان ایمان والی، سوچ ایمان والا، آدمی کی فکر ایمان والی، اس کے عمل ایمان والے، دوسروں سے اس کی ملاقات ایمان والی. اب یہ ساری چیزوں میں ایمانی جذبے اس کی زندگی کے اندر نظر آئیں گے. اور اگر آدمی اپنی زبان سے تو ایمان کا اقرار کر لے اور دل کی گہرائی کی تصدیق بھی اسی زبان سے اظہار کر دے، لیکن اگر یہ زندگی ایمانی تقاضوں میں نہیں سموئی گئی تو میرے دوستو پھر ایمان کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ مہینہ ماہ ایمان بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو اس مہینے میں ایماناً و احتساباً، کہ اپنے اعمال کو ایسے کرے کہ ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، اور پھر یہ احتساب اور یہ خیال بھی ہو
کہ امید بھی رکھے کہ اس پر اللہ پاک مجھے کیا عطا فرماتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت اس کے اعمال میں قوت دیتے ہیں، دعاؤں میں قبولیت دیتے ہیں، عبادات میں لذت دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو برکت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اب ہماری اپنی زندگیوں کا حال کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور کتنے رمضان ہم پہ گزر گئے۔ اب رمضان گزر گیا تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی ہیں۔ ماہ رمضان سے تقوی کا اضافہ ہونا، پاکی کی زندگی کے اندر گویا نمایاں طور کے اوپر احساس ہونا، اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کا آدمی کی زندگی میں مضبوط ہونا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا تھا، تو ان کی زندگیاں ان باتوں کی گواہی قدم قدم کے اوپر دیتی رہی۔ اور بعد کی زندگی میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء امت ہیں، اہل اللہ ہے، کہ جن کی زندگیاں بتلاتی رہی کہ بھئی ایمانی زندگی میں جب ہم داخل ہوئے، پھر ایمان ہم میں داخل ہوا، تو اس کے نتیجے میں پھر سوچ کیسے بدلی، پھر فکر کیسے بدلی، پھر عمل کیسے بدلے۔ اب ایسے بدلے کہ ہر چیز میں ایمان والا یہ دیکھ کر چلتا تھا کہ میری آخرت بن رہی ہے بگڑ رہی ہے، اور ہم ایک ایمان والے ہیں جو یہ دیکھ کے چلتے ہیں کہ ہماری دنیا بن رہی ہے بگڑ رہی ہے۔ تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ بگڑ رہی ہے بن رہی ہے، اور وہ آخرت کو دیکھتے تھے کہ بن رہی ہے بگڑ رہی ہے۔ اگر آخرت کے بننے میں دنیا بگڑ رہی ہے تو وہ اس کے بگڑنے پہ راضی تھے، لیکن اگر آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ آخرت کے نقصان پہ راضی نہیں تھے، بلکہ ہر قدم پر اپنی آخرت کو دیکھتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ جب یہ رخ امت کے مردوں میں، امت کی عورتوں میں، امت کے بچوں میں، امت کے بوڑھوں میں آیا، تو پھر یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے لذتوں کا مہینہ، تراوٹ کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ بنا کہ بھئی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اب اس میں ہر وہ عمل ہر آن اختیار کرو جس سے رحمت الہی ہماری طرف متوجہ رہے۔ اب حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کا بھی تعارف کرایا کہ رحمت سے مراد کیا ہے۔ یوں فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کو اگر تم سوچنا چاہو اور اپنے دل و دماغ میں اس کی عظمت کو بٹھانا چاہو، تو گویا اس رخ پر جو ارشاد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ رحمت کا وہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، گویا قیامت آنے تک کے ساری مخلوق کے اندر جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، جانور میں اپنی اولاد کے لیے ہے، انسانوں میں اپنے متعلقین کے لیے ہے، ماں کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے ہے، باپ کے اندر اپنے بچوں کے لیے ہے۔ اب یہ جتنی شفقتیں اور محبتیں ہیں، یہی ہماری زندگی کی گاڑی کو چلا رہی ہے کہ بھئی آپ محنت کیوں کرتے، آپ تجارت کیوں کرتے، آپ ملازمت کیوں کرتے؟ ارے بھئی بیوی بچے ہیں، ان سے محبت ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کا تعلق ہے۔ اب ایسا تعلق ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں، تو جیب سے 10 روپے نکال کے دینا مشکل ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ 1000 بار اگر اپنے بچے کی کوئی طبیعت بگڑتی نظر آئی تو 10 کی جگہ 1000 خرچ کرنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بلا سے 1000 چلے جائے، اللہ میری اولاد کو صحت دے دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت کا جذبہ ہے جو اولاد پہ خرچ کرا رہا ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے جو بیوی بچوں کے اوپر اپنی زندگی کو مشقت اٹھانے پہ راضی کر رہا ہے۔ ورنہ کون اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ بھائی صبح نکلیں گے، دھوپ بھی، سردی بھی، بارش بھی، اور اپنی طبیعت کے خلاف چیزیں بھی، ان کو گوارا کر کے ملازمت زندگی میں کرتے رہیں گے، اور تجارت اپنی زندگی میں چلاتے رہیں گے، اور محنت اپنی کرتے رہیں گے۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی محبتیں ہیں ایک دوسرے سے، کہیں ماں باپ کا حق ادا کرو تو کہیں اولاد کا حق ادا کرو تو کہیں بیوی بچوں کا حق ادا کرو۔ اب آدمی اس کے نتیجے میں کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی محبتیں ایک ایک انسان کے اندر ہے، یہ ساری محبتوں کو جمع کیا جائے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، انسانوں کی، جنات کی، مخلوق میں درندوں کی، پرندوں کی۔ ایک مرغی کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے کہ بچوں کو چھپا لو تو اسے نہ بیٹھنے میں چین آتا، نہ کھانے میں اس کا جی لگتا، وہ پکارتے رہے گی اور بے چین دیکھتے رہے گی، اور اس کے سامنے کسی بچے کو اٹھانے جاؤ تو وہ اپنی جان پہ کھیل لے گی۔ تو جب ایک پرندہ یہ کر رہا ہے تو گویا اس کے اندر بھی اللہ نے اپنی اولاد کی محبتیں رکھی۔ تو اب آدمی دیکھے کہ بھئی درندوں میں کتنی محبت ہے، پرندوں میں کتنی محبت ہے، چرندوں میں کتنی محبت ہے، پھر انسانوں میں کتنی محبت ہے، اور پھر ہر ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، ہر باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، اور ہر شاگرد کو اپنے استاد سے کتنی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک جتنی ہیں، یوں فرمایا کہ یہ ساری محبتیں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اٹھا رکھے۔
اور وہ تو محتاج نہیں کہ ایک حصہ ان کے پاس کم ہو گیا، یہ تو سمجھایا گیا تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے. اور ان کی رحمتیں بے پناہ ہیں، اور ایسی رحمتیں ہیں کہ وہ 70 سال کے گناہگار کو بھی 1 لاکھ کھڑے کھڑے معاف کر دیتے ہیں جب وہ توبہ صادق کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی پاکی کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. تو نہ صرف اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یبدل اللہ سیئاتکم حسنات، کہ اللہ پاک تو تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. جب بندہ سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے تو اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں بلکہ جتنا گناہ کیے تھے اتنے نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کے اندر ایک مضمون اس رحمت اور شفقت کا مظاہرے کا جو قیامت کے دن اللہ کر دکھلائیں گے، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ آئے گا. پہلے تو پل صراط کا پار کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، گناہوں کے بوجھ سے وہ اس کے جھونک نکل رہے ہوں گے، پیر اس کے پھسل رہے ہوں گے، اور جب گرا کی کیفیت ہو رہی ہوگی. وہ ڈر رہا ہوگا کہ آگ کا شعلہ اب لپکتا جب پکڑتا. اس حالت میں گھسٹتے 1500 برس کا راستہ طے کرے گا. کتنا راستہ؟ 1500 برس کا راستہ. بھائی ہماری زندگی تو 100 سال کے اندر کی ہے، اور اس کے لیے اتنے جھمیلے، یہ بچپن ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ جوانی ہے، یہ تعلیم کا زمانہ ہے، یہ تربیت کا زمانہ ہے، یہ ملازمت کا زمانہ ہے، یہ شادی کے بعد کی زندگی کا زمانہ ہے، یہ اولاد کی دیکھ ریکھ کا زمانہ ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کا زمانہ ہے. تو کتنے مسائل ہیں جو ایک انسان کو اس 100 برس کی زندگی کے اندر اور 70 برس کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں. تو اب آدمی اندازہ کرے اگر 70 برس اور 100 برس میں اتنے مسائل ہیں تو 1500 برس میں کتنے مسائل آدمی کو درپیش ہوں گے. اب اس کے اندر یہ سوچے گا کہ جو ہے اب ہلاک ہوا، جب ہلاک ہوا، یہاں تک کہ یہ پار کر لے گا اور اللہ پاک اسے پار کروا دیں گے. اور جب پار کرے گا تو پھر فرشتہ اس کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آگے بڑھے گا، اور اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ چل میزان کے اوپر اپنے معاملے کو کر لے. تو اس وقت یہ مایوس رہے گا، نا امید سا رہے گا. جس وقت پل صراط سے پہلے اس کے اعمال تولے جائیں گے یا پل صراط کے بعد اس کے اعمال کے تلنے کا مسئلہ آئے گا، تو اس وقت یہ بے چین ہوگا کہ بھئی اب میرے اعمال تو مختصر ہیں، میرا حال مجھے معلوم ہے. اب یہاں تک کہ اللہ پاک اس کی بخشش سے پہلے یہ کہیں گے کہ اچھا یہ بتا تو نے دنیا میں یہ قصور کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ گناہ کیے تھے نہیں کیے تھے. اللہ پاک بندے کے چھوٹے چھوٹے کئی گناہ گنائیں گے. اب بندہ سمجھے گا اب تو پکڑا گیا میں، اب تو بالکل مارا گیا کہ اللہ پاک خود میرے گناہ گنا رہے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. جب یہ اس کا اقرار کرے گا، حق تعالیٰ کہیں گے جا ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کیا اور اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے دی اور تیرے لیے جنت کا دروازہ آسان کر دیا. تو اب بندہ اتنا بے حجاب و بے باک ہوگا کہ یوں کہے گا مولا بھی میرے بڑے بڑے گناہ باقی رہ گئے جس کے بدلے میں شاید آپ درجے دیں گے، میں وہ بھی ظاہر کر دوں. تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کو اتنا بے باک بنا دیں گے. وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنے کے لائق نہیں، وہ کھڑے نہیں رہ سکتا. انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ جو جس چیز کو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہے. اگر بچہ ہے، اب نادان بچے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارے کاندھوں پہ چڑھ جائیں گے، ہماری ٹوپی کھینچ لیں گے، ہمارا چشمہ توڑ دیں گے. اب جو ان کے جی میں آیا کریں گے اب ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن یہی نادان بچہ اب جب 15 برس کا ہو جائے، 20 برس کا ہو جائے، شعور آ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بھائی باپ آ رہے ہیں تو پیر پھیلے ہیں تو سمٹ لے گا، کھلکھلا رہا تو خاموش ہو جائے گا، دوست ہیں تو پیچھے ہٹا لے گا کہ بھائی ابا جان ہے. تو کیوں؟ اب اس کا پہچاننے کا شعور بڑھ گیا تو ان کی عظمت بھی بڑھ گئی اور ان کا احترام بھی بڑھ گیا. تو اسی طرح سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ عظمت اللہ کی، اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے. اب نبیوں کے اندر جو معرفت اللہ پاک دیتے ہیں اس زمانے میں کسی اور کو معرفت نہیں ملتی اللہ کی، تو اس اعتبار سے وہ جاننے والے. اور حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ بلاؤ عیسیٰ کو، اس لیے کہ ان کی قوم جو دنیا میں جھٹلائی تھی آج بھی جھٹلا رہی ہے. اسی لیے دوسری جگہ مضمون آتا ہے کہ کما تحیون کما تموتون کما تموتون کما تحشرون. جس حالت میں تم جیو گے اسی حالت میں تم مرو گے، اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اگر اطاعت میں، عظمت میں، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے لائے ہوئے دین کی فکروں میں اگر زندگی گزرے گی تو یہ بندہ آخرت میں بھی دین کی فکروں کے اوپر ہی اٹھے گا
اور اپنے نبی کی محبت اور اللہ کی عظمت کے اندر ہی اٹھے گا، اور اللہ اپنے عظمت کرنے والے اور اپنے نبی کی محبت کرنے والوں کو جو مقامات دیں گے، عرش کا سایہ دیں گے، نورانی ممبر دیں گے، بیٹھنے کی راحت دیں گے، اب یہ اعزازات اور عزتیں ان کے حصوں میں آئیں گی۔ اور جو آدمی اپنی زندگی دنیا کے اندر غفلتوں میں اور بے دینی میں گزارا، وہ وہاں بھی مکر و فریب میں ہی سمجھے گا کہ شاید میرا کام بن جائے اور میری زندگی ٹھکانے پہ لگ جائے، وہ اس کی فکر کرے گا۔